بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نمبر 34۔ اور انبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی، یعنی اور انبیاء کرام علیہم السلام کسی خاص قوم کی طرف، خاص کسی ایک قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، کسی ایک خاص قوم کی طرف بھیجے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوق، انسان و جن، بلکہ ملائکہ، حیوانات، جمادات، سب کی طرف مبعوث ہوئے، سب کی طرف بھیجے گئے۔ سورہ سبا میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے بھیجا۔ اور سورہ اعراف میں ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب آپ فرما دیجئے بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، کہ اور انبیاء کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا۔ تو اور انبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی، وہ خاص کسی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوق، انسان و جن، بلکہ ملائکہ یعنی فرشتے، حیوانات، جمادات یعنی کہ بے جان چیزیں، سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ مدارج النبوہ میں ہے، ہم چنانکہ نباتات را منقاد و مطیع امر وی صلی اللہ علیہ وسلم ساختہ بودند، جمادات نیز ہمیں حکم دارند، یعنی جس طرح حیوانات سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطیع و فرما بردار تھے، نباتات یعنی کہ اگنے والی چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کے دائرے میں تھے۔ جس طرح نباتات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا فرما بردار اور مطیع بنایا ہوا تھا، جمادات بھی یہی حکم رکھتے تھے۔ تو کہا اور انبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق، انسان و جن، بلکہ ملائکہ، حیوانات، جمادات، سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ جس طرح انسان کے ذمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ضروری۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ سورہ انفال میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولہ، اے ایمان والوں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ خصائص الکبریٰ میں ہے، ابو نعیم فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ بھی ہے ان اللہ تعالیٰ فرض طاعتہ علی العالم فرضا مطلقا لا شرط فیہ ولا استثناء۔ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے آپ کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عالم پر آپ کی اطاعت فرض کر دی ہے مطلقاً،
اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی طرح کا کوئی استثناء ہے۔ فقال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں رسول تمہیں جو عطا کریں تم اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ تمہیں باز رکھیں تم اس سے باز رہو۔ اور فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جس طرح انسان کے ذمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ضروری۔ عقیدہ نمبر 35 ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ و جن و انس و حور و غلمان و حیوانات و جمادات غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت کے تحت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ہو، جن ہو یا انسان، مومن ہو یا کافر، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی رحمت ہیں اور اس کے لیے بھی رحمت ہیں جو ایمان نہ لایا۔ مومن کے لیے تو آپ دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہیں، ایمان والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہیں، لیکن جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے آپ دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ کی بدولت، آپ کی وجہ سے تاخیر عذاب ہوئی، عذاب میں تاخیر ہوئی، اور خسف و مسخ و استیصال کے عذاب اٹھا دیے گئے۔ تفسیر روح المعانی میں اسی آیت کے تحت ہے، قال بعض الکبار وما ارسلناک الا رحمۃ مطلقۃ تامۃ کاملۃ عامۃ شاملۃ جامعۃ محیطۃ بجمیع المقیدات من الرحمۃ الغیبۃ والشہادۃ العلمیۃ والعینیۃ والوجودیۃ والشہودیۃ والسابقۃ واللاحقۃ وغیر ذالک للعالمین جمع عوالم ذوی العقول وغیرہم من عالم الارواح والاجسام ومن کان رحمت للعالمین لزم ان یکون افضل من کل العالمین۔ یعنی کہ اکابر کا یہ قول ہے کہ اس آیت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، عالم ارواح ہوں یا عالم اجسام ہوں، ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول ہوں، اور جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہو، لازم ان یکون افضل من کل العالمین، تو لازم ہے کہ وہ تمام جہان سے افضل ہو۔ اسی آیت کے تحت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عالم ما سوائے اللہ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو عالم کہتے ہیں، جس میں انبیاء و ملائکہ سب داخل ہیں۔ تو لا جرم حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سب پر رحمت و نعمت رب الارباب ہوئے، اور وہ سب حضور کی سرکار عالی مدار سے بہرہ مند و فیضیاب۔ اسی لیے اولیاء کاملین و علماء عاملین تصریح فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک، ازل سے ابد تک ارض و سما میں، اولا و آخرت میں، تینوں دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
حضور کی بارگاہ میں جہاں پناہ سے بٹی اور بٹتی ہے اور ہمیشہ بٹے گی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکاؤ انسو جنو حور و غلمان و حیوانات و جمادات غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان، جیسا کہ سورہ توبہ میں ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ تو تمام عالم کے لیے رحمت ہیں اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان۔ عقیدہ نمبر 36 ہے حضور خاتم النبیین ہیں۔ حضور خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ سورہ احزاب میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں، اور وہ خاتم النبیین، اور سب نبیوں میں پچھلے ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو حضور خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، اور ایک جگہ فرمایا وَأَنَا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، بے شک رسالت اور نبوت منقطع کر دی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے، لہٰذا میرے بعد نہ تو کوئی رسول ہوگا اور نہ ہی میرے بعد کوئی نبی ہوگا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت کو یقیناً قطعاً محال و باطل جاننا فرض اجل و جزء ایقان ہے۔ اس لیے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین جو ہے یہ نص قطعی قرآنی ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا آپ کے زمانے میں خواہ آپ کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت کو یقیناً قطعاً محال و باطل جاننا فرض اجل و جزء ایقان ہے۔ آپ فرماتے ہیں مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کوئی کیا جانے جو تم ہو خدا ہی جانے، کیا تم ہو خدا تو کہہ نہیں سکتے مگر شان خدا تم ہو، تمہارے بعد پیدا ہو نبی کوئی نہیں ممکن، نبوت ختم ہے تم پر کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ تو حضور خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 37 ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل جمیع مخلوق الہی ہیں، یعنی مخلوق الہی میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، کہ اوروں کو فردن فردن یعنی تنہا تنہا جو کمالات جو خوبیاں عطا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں۔ تکمیل الایمان میں ہے جس قدر کمالات انبیاء سابقین کی ذوات مقدسہ میں ودیعت فرمائے گئے تھے وہ سب بلکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات شریف میں موجود ہیں۔ آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری، یعنی جو کچھ تمام حسین با اعتبار مجموعے کے رکھتے ہیں آپ وہ سب تنہا رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل جمیع مخلوق الہی ہیں کہ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں۔ حدیث پاک میں اعطیت ما لم یعطی احد من الانبیاء، مجھے وہ عطا کیا گیا جو انبیاء میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا گیا، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملا، بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کسی وصف سے نہیں بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کامل و مکمل ہو گیا، کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دے۔ عقیدہ نمبر 28 ہے محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مثل ہو، یہ کیا ہے؟ یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دوں، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دوں، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں مثل ممکن ہی نہیں ہے تیرا اے لاسانی، مثل ممکن ہی نہیں ہے تیرا اے لاسانی، وہم نے بھی تو تیرا مثل سمانے نہ دیا، وہم نے بھی تو تیرا مثل سمانے نہ دیا۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں آپ کا مثل شاہ کیسے نظر میں آئے، کس نے دیکھی ہے بھلا اہل عدم کی صورت۔ تو محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ہو، آپ کا ثانی ہو، جو کسی وصف خاصہ میں یعنی جو کسی صفت خاصہ میں کسی خاص صفت میں کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل بتائے، گمراہ ہے یا کافر۔ عقیدہ نمبر 39 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا۔ مرتبہ محبوبیت کبریٰ یعنی سب سے بڑی محبوبیت کے مرتبے سے سرفراز فرمایا، سب سے بڑی محبوبیت کے مرتبے سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق جویائے رضائے مولا ہے، یعنی کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ عز و جل طالب رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور سورہ بقرہ میں ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، تحقیق ہم آپ کے چہرے کا آسمان میں اٹھنا دیکھ رہے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے، قبلے کی طرف پھیر دیں گے، ترضاها، جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق جویائے رضائے مولا ہے، اور اللہ عز و جل طالب رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تابع مرضی الہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہیں، اور بلا شبہ کوئی بات اس کے خلاف حکم نہیں فرماتے، اور بلا شبہ اللہ عز و جل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فِيهَا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی، بس ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ فرماتے ہیں حکم الہی بیت المقدس کی طرف استقبال کا تھا، ہے نا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تابع فرمان تھے، یہ حضور کی طرف سے رضا جوئی یہ الہی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی چاہتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، مگر قلب اقدس کعبے کی طرف استقبال چاہتا تھا۔ مولا عز و جل نے مرضی مبارک کے لیے اپنا وہ حکم منسوخ فرما دیا، اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تھے قیامت تک کے لیے وہی قبلہ مقرر فرما دیا۔ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے رضا جوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان میں سے جس کا انکار ہو یا ان میں سے جس کا انکار ہو قرآن عظیم کا انکار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا۔ تمام خلق جویائے رضائے مولا ہے، یعنی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ طالب رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ نمبر 40 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے معراج ہے، یعنی معراج جو ہے وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے پیدل سفر کر کے کوہ طور پر گئے۔ کوہ طور پر پہنچنے کے بعد میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ربی ارنی انا انظر الیک، اے میرے رب تو مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن قربان جائیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ جو ہے پیدل سفر کر کے کہیں گئے نہیں آپ گئے نہیں، آپ نے عرض نہیں کی، بلکہ خود اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ براق دے کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا، اور فرمایا اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو یا محمد ان ربک لا یشتاق الیک، اے محمد بے شک آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں
تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منع فرما دیا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرا کر کے اپنا خاص دیدار کرایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش تک، بلکہ بالائے عرش رات کے ایک خفیف حصے میں، یعنی رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مع جسم تشریف لے گئے، اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ ہو، اور جمال الہی بچشم سر دیکھا، اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، اور تمام ملکوت السماواتی والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش تک، بلکہ بالائے عرش رات کے خفیف حصے میں مع جسم تشریف لے گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ کیوں سیر کرائی؟ لنریہ، تاکہ ہم اس کو دکھائیں۔ کیا دکھائیں؟ اپنی نشانیاں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں۔ سیر کیوں کرائی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی آیتیں دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو معراج آپ کے خصائص سے ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش تک، بلکہ بالائے عرش رات کے خفیف حصے میں مع جسم تشریف لے گئے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور وہ قرب خاص حاصل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب خاص حاصل ہوا۔ وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل، خطوط واصل کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے، ہے نا۔ اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ ہو، اور جمال الہی بچشم سر دیکھا، یعنی کہ سر کی آنکھوں سے دیکھا، اللہ تعالیٰ کا جمال سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جمال الہی بچشم سر دیکھا، اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، بغیر واسطے کے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ایک عقیدہ اور دیکھ لیتے ہیں۔ تمام مخلوق اولین و آخرین، تمام مخلوق اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز مند ہے۔ اولین و آخرین میں سے تمام مخلوق سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیاز مند ہے۔
صوفی جمیل الرحمن صاحب فرماتے ہیں انبیاء اولیاء اولین و آخرین، انبیاء اولیاء اولین و آخرین کون ہے جس کو نہیں حاجت رسول اللہ کی؟ تو تمام مخلوق اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز مند ہے، آپ کی حاجت مند ہے، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو تمام مخلوق اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز مند ہے، حاجت مند ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔